نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کے بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ کو جو سب سے محبوب دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضرات، جس دین کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، اسی دین کو اللہ نے سب سے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ حضرات، جس دین کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ہم کہلاتے ہیں، نمازوں پر ہم فخر کرتے ہیں، قرآن پر ہم فخر کرتے ہیں، احادیث کریمہ پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے درمیان ہے، جس کو مان کر جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکلوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا کر کے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کتنی مصیبتیں جھیل کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا کیا تھا؟ ہمارے گھر سے کوئی دین کے نام پر قربان نہیں کیا گیا، ہمارے گھر سے، ہمارے پریوار سے کوئی مذہب اسلام پر قربان کسی کی قربانی نہیں دی گئی، ہمارے گھر سے کسی کو شہید نہیں کیا گیا، ہمارے گھر سے کسی کو قربان نہیں کیا گیا۔ شاید اسی لیے ہمیں دین کی اہمیت نہیں ہے، شاید اسی لیے ہم دین کی قدر کو بھول چکے ہیں۔ لیکن اسلاف کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، میرے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھے۔ اس دین کے لیے حضور نے جنگ بدر کیا تھا، اسی دین کے لیے صحابہ نے جنگ احد کی تھی، اسی دین کے لیے صحابہ نے حنین بھی کیا تھا، اسی دین کے لیے نبی کے خاندان والوں نے، حسین کے خاندان والوں نے، نبی کے شہزادوں نے، نبی کے ماننے والوں نے جنگ کربلا بھی قائم کیا گیا، جنگ کربلا بھی قائم ہوا۔ یاد رکھو، یہ دین، جس دین کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، میں مذاق اس لیے کہہ رہا ہوں، اڑانے کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو مسلمان اپنے آپ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان کی پہچان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمارا نہ رہن مسلمان کی طرح ہے، نہ سہن مسلمان کی طرح ہے، نہ بولنا مسلمان کی طرح ہے، نہ چلنا مسلمان کی طرح ہے، نہ ہماری حلیہ مسلمان کی طرح ہے۔ ہم بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا کردار مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارا اخلاق مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارا بولنا مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارا چلنا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، معجزات جہاں حق ہے، قربانیاں جہاں حق ہے، وہاں پر اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر کے بھی لوگ دائرے اسلام میں شامل ہوئے۔ لوگ اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمد عربی کا کلمہ پڑھا، اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی، کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی۔ لیکن آج مسلمانوں کا اخلاق یہ ہے، آج مسلمانوں کا کردار یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد لوگ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، لوگ اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، آج دامن اسلام کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، آج اسلام کے دامن کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج اگر اپنا کردار کو ہم نہیں بدلے، آج اپنے کردار اور اخلاق کو نہیں بدلے تو ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوگا، کوئی اذان دینے والا نہ ہوگا، کوئی قاری
قرآن نہ ہوگا، کوئی عالم دین نہ ہوگا، کوئی دین کا سپاہی نہ ہوگا۔ یاد رکھو، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آؤ کردار کی بات چلی ہے تو مصطفیٰ کے ایک کردار کو پیش کروں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور طائف کے بازار میں گئے، لوگوں سے اعلان فرمایا، او طائف والو، میں محمد عربی اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دین، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ میرا کلمہ پڑھ لو، آؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، آؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، آؤ میرے رسالت کا اقرار کر لو، میری نبوت کا اقرار کر لو۔ جب یہ اعلان حضور نے فرمایا تھا، لوگوں نے کیا بربریت کی تھی، لوگوں نے کیا ظلم و ستم کیا تھا حضور پر، جس کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں، اس نبی پر لوگوں نے پتھر برسائے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو نہ ملاؤ، میرے نبی کے آواز کے ساتھ اپنی آواز کو نہ ملاؤ۔ آج وہ رسول دین کے لیے پتھر بھی کھا رہے ہیں، آج وہ رسول دین کے لیے اپنے جسم سے خون کو بھی بہا رہے ہیں، آج وہ رسول اسی دین کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی یہ مجال کے یہاں پر آ کر کے میرے خداؤں کو پر لان و تان کر رہے ہیں اور آپ اپنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں نے پتھر برسایا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتنا پتھر برسایا حضور پر، اتنا پتھر برسایا حضور پر، اتنا پتھر برسایا حضور پر کہ حضور کے سر مبارک سے خون بہنے لگے، حضور کے جسم ناز سے خون بہنے لگے، اور اتنا خون بہا کہ خون بہتے ہوئے جوتا شریف بھر گیا۔ جوتا شریف بھرنے کے بعد نالین مبارک سے خون باہر نکلنے لگے۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ اگر دعا کر دے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، آپ کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، آپ یہاں کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب سنو اخلاق مصطفیٰ کو، اب سنو کردار مصطفیٰ کو۔ حضور نے جبریل سے کہا، او جبریل، میں ان سے نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں سے امید رکھتا ہوں، اگر آج میں ان کی ہلاکت کی بد دعا کر دوں تو یہ ہلاک ضرور ہو جائیں گے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں جو لوگ آنے والے ہیں اور جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر میرا دین کون اختیار کرے گا، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج جو مجھ پہ پتھر برسا رہے ہیں، دیکھنا جبریل ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو لوگ مجھ پہ پتھر برسا رہے ہیں وہی لوگ مجھ پہ پھول بھی برسائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، وقت آیا بھی جب لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو جن لوگوں نے حضور پہ پتھر برسایا تھا، آج وہی لوگ حضور پہ پھول بھی برسا رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنی زبان سے اہلم و سہلم مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنی زبان سے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ تھا، یہ کردار مصطفیٰ تھا۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا کردار، ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، دائرے اسلام سے نکل جا رہے، مرتد ہو جا رہے ہیں۔ کیا اخلاق تھا مصطفیٰ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عاجزی کو اختیار کیا۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ کے رسول اگر چاہتے تو یہ ساری سہولتیں حضور کے لیے، اللہ نے حضور کے لیے پیدا فرمایا۔ حضور بادشاہت کو اختیار کر لیتے، حضور سلطنت کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ لوگوں کے سامنے حضور نے کردار پیش کیا، اخلاق پیش کیا کہ غربت میں اپنی زندگی کو گزار لینا، بھلے مفلسی میں اپنی زندگی کو گزار لینا، لیکن کبھی بھی دامن اسلام کو نہ چھوڑنا، کبھی اللہ کی وحدانیت کو مت جھٹلانا، کبھی شریعت کے دامن کو مت چھوڑنا۔ اس لیے حضور نے غربت کو اختیار کیا، مفلسی کو اختیار کیا۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے اعلان فرمایا تھا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ زمین میں بہت سارے لوگ اکڑ کے چلے۔ کیا تمہیں شداد کی کہانی یاد نہیں؟ کیا تمہیں نمرود کی کہانی یاد نہیں؟ کیا تمہیں فرعون کی کہانی یاد نہیں؟ سارے لوگوں نے اکڑ دکھایا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، دولتوں پہ ناز کیا، اللہ نے سبوں کو نیست و نابود فرما دیا۔ آج ان کا نام تک کوئی لینے والا نہیں ہے صحیح طور پر۔ لیکن آج بھی جو محمد کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو کر کے دنیا سے گئے،
سرکار غوث اعظم کو لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ سرکار فاضل بریلوی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی دامن اسلام کو نہیں چھوڑا. دنیا سے جاتے وقت بھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آخری میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلام بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. آج اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، آج دین کا مذاق نہ اڑاؤ. آؤ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. یہ دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، یہ دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کوئی ایسے کلمات نکلے ہو جس سے انسان کفر کے حد تک پہنچتے ہیں. آئیے ہم تمامی حضرات اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.